میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز سیکھی کہ ایک انسان اگر کچھ کرنے کی سوچ لیتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. میرا آبجیکٹو یہ تھا کہ ہر وہ چیز جو میں نے خود فیس کر کے کور کیا نا وہ میں سکھاؤں. میں اسٹوڈنٹس کو سکھاؤں کہ کیسے کرنا ہے, اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے میرے سکھائے ہوئے بچے مجھ سے آگے نکل چکے ہیں. ڈیئر ویورز اور اسٹوڈنٹس, آج کا ویلاگ ایک بہت خاص ویلاگ ہونے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میرے ساتھ آج جو شخصیت بیٹھی ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں, تھے اور رہیں گے, اور یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں, اور چلا نہیں رہے بلکہ انہوں نے اس کو بلڈ کیا ہے, ٹھیک ہے جی, اسکریچ سے, اور وہ آج اب اس کے CEO ہیں. آئیے انہی سے جانتے ہیں یہ کیا انسٹیٹیوشن ہے, کیا وہ کرتے ہیں. جی السلام علیکم خرم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں اللہ کا شکر, تھینک یو سو مچ. لیکن مجھے تھینک یو آپ کا جو ہے کرنا ہے کہ آج آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے جو ہے وہ ٹائم نکالا ہے. وداؤٹ جی ویسٹنگ ٹائم, خرم آپ پلیز بتائیے اپنے بارے میں. جی پلیز. سر فرسٹ آف آل آئی ایم ویری تھینکفل اینڈ آئی ایم آنرڈ ٹو بی ہیئر. یہ بہت آنر کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ انٹرویو میں موجود ہوں. اور کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈسٹرکٹ ساہیوال کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا. والد صاحب ڈاکٹر تھے, والدہ بھی میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ تھی, تو گھر میں شروع سے ہی وہ میڈیسن اور انجیکشن اور یہ چیزیں سنی. فیملی میں کوئی بھی بندہ IT سے وابستگی نہیں رکھتا تھا. مجھے IT کا شوق شروع سے ہی ہو گیا, تو میں نے IT میں موو کرنا شروع کر دیا. تو پہلے تو وہ ایک بڑی ڈسکریجمنٹ آپ کو بتایا ریلیٹیوز کی طرف سے, اور سارا وہ جو ہوتا ہے کہ جی اس کو تو ڈاکٹر بننا چاہیے, سب مجھے ایز اے ڈاکٹر ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لیکن میں نے ایک نئی جرنی IT کے فیلڈ میں سٹارٹ کی. میری اسکولنگ اور میری جو کالج کی ایجوکیشن ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں ہوئی. بالکل دیسی ماحول جس کو آپ اپنا ہی ڈاٹ اپنے پاس ہوتا تھا, اور بس وہ ایسا ہی ماحول ہوتا ہے. تو وہاں سے میں نے اپنی ایجوکیشن لائک انٹرمیڈیٹ تک کمپلیٹ کیا. پھر میں نے بیچلر کمپیوٹر سائنس میں سٹارٹ کیا. تو میرے لیے یہ آنر کی بات تھی کہ میں سر کا اسٹوڈنٹ بنا, اور میں نے سر سے کمیونیکیشن کو سیکھا. اور آج میں اگر اچھی کمیونیکیشن کر پاتا ہوں تو اس کا کریڈٹ جہاں میرے دوسرے ٹیچرز کو جاتا ہے وہاں سر کو اسپیشلی جاتا ہے کہ مجھے اسپیشلی گائیڈ کرتے تھے. تو اس طریقے سے سر پھر یہ جو اسٹرگل تھی میرے لیے, اب ایک چیز میں نے فیس کی کہ یہاں پہ نا کوئی گائیڈ کرنے والا ہے ہی نہیں بچوں کو. کیریئر کاؤنسلنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ افیئرس کے ڈپارٹمنٹس تو ہیں, لیکن وہ بھی اپنی رسپانسبلٹی ایز سچ اتنی نہیں کر رہے. تو میں نے یہ سوچا کہ وہ ساری پرابلمس جو میرے ساتھ آئی ان کو میں نے بالکل اکیلے اسٹرینتھ کے ساتھ فیس بھی کیا, اور الحمدللہ ہر وہ چیز جو میں چاہتا اس کو میں نے اچیو بھی کیا. میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز سیکھی کہ ایک انسان اگر کچھ کرنے کی سوچ لیتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. بالکل بالکل, یہ بہت زبردست بات جی انہوں نے فرمائی ہے. میں نے اقبال کی وہ جو ایک لائن ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر, اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے ضمیر کن فقاہ ہے زندگی, اس کو میں نے لکھ کے نا اپنے یہاں پہ باندھ لیا. ماشاءاللہ, کہ میں نے اپنی دنیا آپ پیدا کرنی ہے, اپنے لیے رستے خود بنانے ہیں, سارا کچھ خود کرنا ہے. یہ ڈیئر ویورز دیکھیں, یہ مشعل راہ ہے اور یہ رول ماڈل ہے ان تمام تر میرے پچھلے ابھی کرنٹ اور تمام تر آنے والے اسٹوڈنٹ جو کہ انشاءاللہ جہاں بھی دنیا میں ہوں گا, جہاں بھی میں دنیا میں پڑھا رہا ہوں گا, وہی ہے کہ نالج جو ہے اللہ تعالیٰ کا شیئر کر رہا ہوں گا. یہی جو ہے مجھے تھوڑا بہت آتا ہے. تو دیکھیے کہ یہ آج اس ویلاگ کا بھی مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے لرن کریں خرم سے, ان کے ایکسپیرینس سے. وہ جو بھی ہے, جو بھی چیزیں وہ بتا رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں, وہ آپ پلیز ان کو نوٹ ڈاؤن نہیں, ان کو آپ گرا باندھ لیں. تو سر اس طریقے سے پھر میں نے کچھ اپنے آبجیکٹیوز ڈیسائیڈ کیے کہ میں نے کیا کرنا ہے. میں بھی پہلے بڑا کنفیوز تھا, میں بھی چاہتا تھا میں بھی فری لانسنگ کروں, میں بھی کچھ انکم جنریٹ کروں, میں بھی کچھ کمانا شروع کروں, لیکن میں کنفیوز تھا کیا کروں. مارکیٹ میں IT سے ریلیٹڈ بہت سارا کام ہے, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, IT بہت بڑی فیلڈ ہے. تو ایک سب سے پہلا کام جو میں نے کیا, میں نے ایک چیز کو چوز کر لیا. میں نے بولا میں نے ایک کرنا ہے, ماسٹر آف ون بننا ہے, جیک آف آل نہیں بننا. مجھے سب آتا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا آتا ہے, پیسے میں کسی چیز سے بھی کما نہیں پا رہا, تو گھر والے بھی پریشان ہو جائے. وہ ایک چیز جس کو میں نے شروع کیا
اس پہ میں نے گرپ کی اور میں نے اس کو بیچنا شروع کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے وہ اپرچونیٹیز دی. تو ایز اے گرافک ڈیزائنر میں نے اسٹارٹ کیا اور پھر میں نے فیس کی جو چیزیں میں نے فیل کیا کہ مارکیٹ میں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. میں نے ٹریننگ کا سسٹم اسٹارٹ کیا جہاں پہ میں سروسز دے رہا تھا, اس میں سے اسپیشل ٹائم نکال کے میں بچوں کو ٹریننگ دیتا تھا. پھر میں نے اپنا انسٹیٹیوٹ اسٹارٹ کیا MKM ٹریننگز کے نام سے, اور میرا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہر وہ چیز جو میں نے خود فیس کر کے کور کیا نا وہ میں سکھاؤں, میں اسٹوڈنٹس کو سکھاؤں کہ کیسے کرنا ہے. اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے میرے سکھائے ہوئے بچے مجھ سے آگے نکل چکے ہیں اور مجھ سے بڑے بڑے بزنس چلا رہے ہیں. اور یہی دیکھیں گے ڈیئر ویورز کے سیکھو اور سکھاؤ کے پلیٹ فارم سے ہی جو چیز جو ہے وہ انہوں نے سیکھی, اور پھر یہی جو ہے چیز ہم جو ہے آگے لے کے چل رہے ہیں. تو سر یہ سارا اس کا میرا آبجیکٹیو تھا. اب الحمدللہ میرے انسٹیٹیوٹ میں بہت سارے اسٹوڈنٹس اب تک پڑھ چکے ہیں. انسٹیٹیوٹ کا آبجیکٹیو بڑا سمپل سا ہے کہ اس میں ڈفرینٹ اسکلز ہم سکھا رہے ہیں, اور جو بچہ آتا ہے اس کو یہی گائیڈنس ملتی ہے کہ ایک اسکل سیکھو, اس کو سب سے پہلے تو تمہاری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ فردر لوگوں کو بھی گائیڈ کرو اور سکھائیں آگے فردر جو نالج شیئرنگ کریں, اور دوسرے نمبر پہ اپنی انکم کو بلڈ اپ کرو اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرو. پر میں تھینک یو بولوں گا ہر آپ جو بھی تمام تر اپنی جو کاوشیں ہیں وہ شیئر کریں گے, ٹھیک ہے. میں یہ اگلا سوال جاننے سے پہلے میں یہ جو ہے وہ ضرور میں نے تھینکس بولنا تھا. مجھے یہ بتائیے اور ویورز کو کہ وہ کون کون سی ڈیفیکلٹیز تھیں, کون کون سے وہ پہاڑ تھے جو اور جو ہے آپ کے راستے میں آئے اور آپ نے ان کو جو ہے عبور کیا. بزنس کا ایک رول ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بزنس سٹارٹ کیا جاتا ہے اس کو منیمم 1 سال ریکوائر ہوتا ہے سٹینڈ ہونے کے لیے, اور سوچنا یہ ہوتا ہے کہ 1 سال تک کوئی انکم نہیں آئے گی. اور میں نے یہ شروع میں ہی سوچ لیا تھا اور میں نے پلان کر لیا, کیونکہ آپ کو پتا میں ہر چیز اپنی ڈائری پہ پلان کرتا ہوں. تو میں نے شروع میں ہی پلان کر لیا تھا کہ مجھے اس میں کیا کیا ڈیفیکلٹیز آنے والی ہیں. ینگسٹرز کی پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ڈیفیکلٹیز آئیں گی بھی کہ نہیں اور کیا آئیں گی, تو اس کے لیے پلان کرتے نہیں ہیں. میں پہلے پریپیئرڈ تھا کہ کیا ڈیفیکلٹیز آئیں گی, اور الحمدللہ ان ڈیفیکلٹیز کو میں نے پھر کور کیا. ڈیفینیٹلی فار شیور فائنینشیل ایک سب سے بڑی میرا یہ کانسیپٹ تھا کہ میں نے اپنے گھر سے کوئی بھی پیسہ نہیں لینا, میں نے کسی سے لون نہیں لینا, میں نے کوئی انویسٹمنٹ کسی سے نہیں کروانی. حالانکہ مجھے آج لوگ خود اپروچ کرتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں, آپ نیکسٹ لیول پہ آئیں, لیکن آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. ایون میرے فادر مجھے کال جب کرتے تھے نا کہ بیٹا آپ کو پیسے ریکوائرڈ ہیں, تو میرا سمپل ان کو جواب ہوتا تھا کہ آئی ڈونٹ نیڈ منی. نہ تو اچھے کپڑے پہننے کا شوق تھا, نہ اچھی جوتے پہننے کا شوق تھا, اچھا لائف سٹائل اس وقت مجھے شوق تھا. آبجیکٹیو کی طرف میں اتنا فوکس تھا کہ کپڑے کھانا پینا یہ چیزیں میرا فوکس نہیں تھی, اور میرا لائف سٹائل بہت زیادہ سمپل, موبائل سمپل 2018 سے وہی یوز کر رہا ہوں. ہاں میرے جو گیجٹس ہیں لیپ ٹاپ وہ ایڈوانس جو میرے کام کی چیزیں. میرا فوکس آل ان آل میرے گولز پہ ہونا شروع ہو گیا. سو ڈیفیکلٹیز اور بھی بہت ساری آئی. بہت سارے دوست ناراض ہو گئے کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے, بہت سارے کلوز ریلیٹیوز ناراض ہو گئے کہ آپ آتے نہیں ہیں, کال نہیں کرتے, ملتے نہیں ہیں. بٹ ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ میرا لیول آف اسٹرگل کیا ہے. سو یہ ایک سب سے بڑی ڈیفیکلٹی مجھے پیش آئی, اور میں نے اس کو فیس کیا کہ وہ سارے دوست جو میرے کلوز تھے وہ مجھ سے دور ہونا شروع ہو گئے کہ میں ان کے ساتھ آؤٹنگس نہیں کرتا. لیکن آج الحمدللہ جب میرا لائف سٹائل ابھی بھی ویسے ہی ہے, لیکن میرا نیم, میرا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ ایک برانڈ بن چکا ہے, تو سر اب وہ سب لوگ میرے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور جڑتے ہیں. ہم سیکھ رہے ہیں اور ویلوگ کے اینڈ تک ہم سیکھتے رہیں گے آپ سے اور ویورز بھی انشاءاللہ. تو میرا نیکسٹ کویسچن یہ ہوگا آپ سے کہ کیا ان تمام تر جو ہے جدوجہد کے عرصے میں کیا آپ کے اوپر کوئی ایسا مومنٹ آیا کہ آپ نے کہا کہ بھائی میں اب گیو اپ کر رہا ہوں؟ سر یہ بڑا آپ نے بہت ہی زبردست سوال پوچھا ہے کہ یہ جو گیو اپ ہے یہ میرے اندر تو شروع سے ہی نہیں تھا, ادروائز میں یہاں تک پہنچ ہی نہ پاتا, کیونکہ میری پہلی جو اچیومنٹ تھی وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کر یونیورسٹی تک پہنچ جانا تھی.
اور جب فرسٹ ٹائم میں لاہور آیا تھا سر, اور میں پنجاب یونیورسٹی میں نے کھانا کھایا, میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب لوگ کتنے ایڈوانس ہیں اور میں کتنا پیچھے ہوں, میں ان کو کیسے کمپیٹ کروں گا. اس وقت تھوڑا سا گیو اپ کا ذہن میں آیا کہ میں واپس چلا ہوں, میں ادھر سروائیو نہیں کر سکتا. لیکن اس وقت میں نے یہ سوچا کہ یا تو موت ہے یا پھر یہ ہے. پھر یہ جرنی جب سٹارٹ ہوئی, اب آئی ٹی کے فیلڈ میں نا ایک بہت بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس میں دوسرے بزنس میں اگر 1 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے تو اس میں 1 سال نہیں کرنا پڑتا. زبردست زبردست. اس میں مجھے انسٹنٹلی انکم آنا شروع ہو گئی. ماشاءاللہ, جب میں نے سروسز پرووائڈ کرنا شروع کی تو انکم آنا شروع ہو گئی. بہت لاجواب بات ہے. اور پھر میں نے اس کا سٹارٹ کیا. سینٹر میں بہت ٹائم ایسا آیا جب میں ٹائم مینیج نہیں کر پاتا تھا, یا میرے دوست ناراض ہو جاتے تھے, یا اور بہت ساری فائنینشیل کرائسس جب آئے, اسپیشلی جب کووڈ آیا, تو میرا گیو اپ کا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ بنا کہ میں کچھ اور ٹرائی کرتا ہوں. یا پھر سر وہ کچھ پیسمسٹ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو وہ کرتے ہیں, وہ مجھے بھی کرتے ہیں جب میں بہت چھوٹا تھا اسٹارٹ میں 2019 میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ گیو اپ جب بھی کوئی بندہ کرتا ہے نا, اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے, یا تو وہ پلاننگ ٹھیک نہیں اس نے کی, اس کے مطابق نہیں ہو پائی چیزیں تو اس نے گیو اپ کر دیا. اس نے نہیں سوچا کہ کیا پرابلمز آئیں گی اور پرابلم آ گئی اور اس نے گیو اپ کر دیا. یہ پوائنٹس بتا رہا ہوں جو کہ نچوڑ ہیں 3-4 سال کا. اس کے علاوہ وہ لوگ جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے آپ گیو اپ کر دیتے ہیں. تو سر میں نے میرے استاد جو قاسم علی شاہ صاحب ہیں, بڑی ان کے ساتھ وابستگی رہی. میں اتنا ان سے فیس ٹو فیس نہیں ملتا جتنا میں ان سے سیکھتا ہوں آن لائن بیٹھ کے, ان کے چینلز کو دیکھ کے. تو ان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی, انہوں نے کہا کہ ہر وہ بندہ جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے, ان سب کے نام ڈائری پہ لکھو, اس کو جلا دو. اس دن وہ میں نے جلا دیے سارے نام. میں نے کہا کہ جو مجھے ڈی موٹیویٹ کرتا ہے اس سے ملنا ہی نہیں ہے, ختم, ٹوٹلی ختم. ان سے ملنا ہے جو کہتے ہیں تم کر سکتے ہو. آپ جیسے میرے ٹیچرز اور وہ سب فرینڈز جو مجھے کہتے تھے یار تم کر سکتے ہو, تم کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. حالانکہ وہ شاید مجھے ان کی سپورٹ کی ضرورت نہ بھی پڑی ہو, لیکن مجھے ایک حوصلہ ملتا تھا کہ میں واقعی کر سکتا ہوں. تو اپریسیشن بڑی ضروری ہے, ہر بندے کو اپنی لائف میں نا اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے. اپریسیشن جب مجھے ملتی تھی میں بھی بلڈ اپ ہوتا تھا. ہمارے یہاں سر ایک میں چیز مینشن کرنا چاہوں گا, میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ادھر جو سب سے کریٹیو ایج ہے بچے کی وہ 5 سے 7 سال تک کی ہے. اس کے بعد وہ سننا شروع کر دیتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے. وہ لاکھوں کروڑوں دفعہ گھر میں سنتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے, وہ یہ سننا ہی بھول جاتا ہے کہ تم کر سکتے. اور جب وہ 20 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو وہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا, میں کیسے کروں گا, اپرچونٹیز کہاں سے ڈھونڈوں گا, میں فری لانسنگ کیسے کروں گا, میرے پاس کلائنٹس کہاں سے آئیں گے. تو بچہ خود سے ہی گیو اپ کرتا ہے. لیکن الحمدللہ میں نے اپنی لائف میں ایک چیز سیکھی کہ جو میں نے سوچ لیا کہ میں نے کرنا ہے, میں نے اس کا پورا پلان بنایا اور میں نے دیکھا کہ یہ میں کتنی دیر میں کر سکتا ہوں. ہوا میں تیر نہیں چلایا, پلان بنایا اور میں نے کیا. آخر میں آپ کوئی میسج آپ سننے والوں کو, میرے دیکھنے والوں کو دینا چاہیں گے پلیز؟ جی سر, فار شیور. میں نوجوانوں کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو اپنے آبجیکٹیوز ڈیسائیڈ کرو. وہ آبجیکٹیو بنانا ہی نہیں چاہتے, آپ نے ان میں فال نہیں کرنا, اپنے آبجیکٹیوز بنائیں, اپنے گول سیٹ کریں اور ایک ڈائریکشن میں چلیں. پلیز ایک ڈائریکشن کو پکڑیں, اس میں پہلے ماسٹر بنیں, پھر فردر موو آن کریں. اور وہ کچھ مین پوائنٹس جو آپ کے لیے بیسک بلڈنگ بلاکس ہیں جن کے بغیر آپ کامیابی ممکن ہی نہیں ہے. آپ آئی ٹی کی کسی بھی فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں, جس فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے کمپلسری ہیں, جس میں نمبر 1 پہ ہے آپ کی اسٹریٹجک پلاننگ اور آپ کی کریٹیکل تھنکنگ, چیزوں کو لے کے آپ کی پرابلم سالونگ. یہ آپ کے انٹرپرسنل سکلز ہیں جو آپ نے مسٹ سیکھنے ہیں. اپنی پرابلمس کو سالو کرنا سیکھیں, اپنی چیزوں کو پلان آؤٹ کرنا سیکھیں, اپنا صبح اٹھ کے 9 بجے 8 بجے 6 بجے اپنا دن پلان کریں, یہ سیکھیں. نمبر 2 پہ کمیونیکیشن. میرے پاس اگر اچھی کمیونیکیشن نہ ہوتی تو ایک گاؤں سے اٹھ کے آیا ہوا بچہ مارکیٹ میں ایز اے ٹرینر کام نہیں کر سکتا تھا, جس کا کریڈٹ نو ڈاؤٹ میرے ٹیچرز کو جاتا ہے, جس میں سر ٹاپ آف دی لسٹ ہے. اور مجھے جہاں سے بھی سیکھنے کا موقع ملا میں نے سیکھا. کمیونیکیشن پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں, اپنی کمیونیکیشن کو افیکٹو کمیونیکیشن بنائیں. آپ کے کلائنٹس جو سننا چاہتے ہیں ان کو وہ بتائیں, جتنا سننا چاہتے ہیں اتنا بتائیں, لمبی باتیں نہ کریں. اور کمیونیکیشن کے علاوہ اپنے اندر وننگ ایٹیٹیوڈ لے کے آئیں کہ آپ کر سکتے ہیں, لوزر ایٹیٹیوڈ نہ لے کے آئیں, وننگ ایٹیٹیوڈ, دیٹس آل. اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ آپ جس فیلڈ سے بھی بلانگ کرتے ہیں, آپ جاب ہولڈر ہیں, آپ بینکنگ میں ہیں, جہاں سے بھی ہیں,
آپ آئی ٹی کا کوئی ایک آدھا اسکل ضرور سیکھیں تاکہ آپ فری لانسنگ کر کے اپنی انکم کو اسکیل اپ کر سکیں. خرم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ جو ہے آپ نے جو ہے وہ ٹائم نکالا. آئی بلیو کہ ڈیئر ویورز نیکسٹ کسی زبردست قسم کے انٹرویو کے لیے یا کسی گپ شپ کے لیے نیکسٹ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اٹ, واچ اٹ, ایز آئی آلویز سے پلیز subscribe it. I will catch you in my next video.